السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل ناول بائی افشین۔ آج ہم اپنا پہلا ناول سٹارٹ کرتے ہیں جس کا نام ہے پیر کامل۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ ناول بہت پسند آئے گا۔ تو ہم اپنا ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش، بال پوائنٹ ہونٹوں میں دبائے وہ سوچ میں پڑ گئی، پھر ایک لمبا سانس لیتے ہوئے قدرے بے بسی سے مسکرائی۔ بہت مشکل ہے اس سوال کا جواب، جویریہ نے پوچھا۔ کیوں مشکل ہے؟ کیونکہ میری بہت ساری خواہشات ہیں اور ہر خواہش ہی میرے لیے بہت اہم ہے، اس نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں آڈیٹوریم کے عقبی حصے میں دیوار کے ساتھ زمین پر ٹیک لگائے بیٹھی تھیں۔ ایف ایس سی کلاسز میں آج ان کا 8واں دن تھا اور اس وقت دونوں فری پیریڈ میں آڈیٹوریم کے عقبی حصے میں آ کر بیٹھ گئی تھیں۔ نمکین مونگ پھلی کے دانوں کو ایک ایک کر کے کھاتے ہوئے جویریہ نے اس سے پوچھا، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے امامہ؟ امامہ نے قدرے حیرانی سے اسے دیکھا اور سوچ میں پڑ گئی۔ پہلے تم بتاؤ، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ امامہ نے جواب دینے کی بجائے الٹا سوال کر دیا۔ پہلے میں نے پوچھا ہے، تمہیں پہلے جواب دینا چاہیے، جویریہ نے گردن ہلائی۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے اور سوچنے دو، امامہ نے فوراً ہار مانتے ہوئے کہا۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش، وہ ہڑبڑائی۔ ایک خواہش تو یہ ہے کہ میری زندگی بہت لمبی ہو، اس نے کہا۔ کیوں؟ جویریہ ہنس پڑی۔ بس 50-60 سال کی زندگی مجھے بڑی چھوٹی لگتی ہے، کم از کم 100 سال تو ملنے چاہیے انسان کو اس دنیا میں، اور پھر میں اتنا سب کرنا چاہتی ہوں کہ اگر جلدی مر جاؤں گی تو پھر میری زندگی کی ساری خواہشات پوری نہیں ہو سکیں گی، ادھوری رہ جائیں گی، اس نے مونگ پھلی کا ایک دانہ منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ اچھا اور؟ جویریہ نے پوچھا۔ اور یہ کہ میں ملک کی سب سے بڑی ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں، سب سے اچھی آئی اسپیشلسٹ۔ میں چاہتی ہوں جب پاکستان میں آئی سرجری کی تاریخ لکھی جائے تو اس میں میرا نام ٹاپ آف لسٹ ہو، اس نے مسکراتے ہوئے آسمان کو دیکھا۔ اچھا اور اگر تم ڈاکٹر نہ بن سکی تو؟ جویریہ نے کہا۔ آخر یہ میرٹ اور قسمت کی بات ہے، ایسا تو ممکن ہی نہیں، میں اتنی زیادہ محنت کر رہی ہوں کہ میں میرٹ پہ تو ہر صورت میں آؤں گی، اور میرے والدین کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اگر میں کسی میڈیکل کالج میں نہ جا سکی تو وہ مجھے بیرون ملک بھجوا دیں گے۔ پھر بھی اگر ایسا ہو کہ تم ڈاکٹر نہ بن سکو تو؟ ہو ہی نہیں سکتا، یہ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے، میں اس پروفیشن کے لیے سب کچھ چھوڑ سکتی ہوں، یہ میرا خواب ہے اور خوابوں کو بھلا کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ امپاسبل، امامہ نے قطعی انداز میں سر ہلاتے ہوئے ہتھیلی پر رکھے ہوئے دانوں میں سے ایک اور دانہ منہ میں ڈال لیا۔ زندگی میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہو سکتا، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ فرض کرو کہ تم ڈاکٹر نہیں بن پاتی تو پھر تم کیا کرو گی، کیسے ریئیکٹ کرو گی؟ امامہ اب سوچ میں پڑ گئی۔ پہلے تو میں بہت روؤں گی، بہت ہی زیادہ، کئی دن، اور پھر میں مر جاؤں گی۔ جویریہ بے اختیار ہنسی۔ ابھی تو کچھ دیر پہلے تم کہہ رہی تھی کہ تم لمبی زندگی چاہتی ہو اور ابھی تم کہہ رہی ہو کہ تم مر جاؤ گی۔ ہاں تو پھر زندہ رہ کر کیا کروں گی؟ سارے پلانس ہی میرے میڈیکل کے حوالے سے ہیں، اور یہ چیز زندگی سے نکل گئی تو پھر باقی کیا رہ جائے گا میرے پاس؟ یعنی کہ تمہاری ایک بڑی خواہش دوسری بڑی خواہش کو ختم کر دے گی، تم یہی سمجھ لو، امامہ نے جواب دیا۔ تو پھر اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ تمہاری سب سے بڑی خواہش ڈاکٹر بننا ہے، لمبی زندگی پانا نہیں؟ تم کہہ سکتی ہو، امامہ نے اس کی بات کا فوراً جواب دیا۔ اچھا اگر تم ڈاکٹر نہ بن سکی تو پھر مرو گی کیسے؟ خودکشی کرو گی یا طبی موت مرو گی؟ جویریہ بڑی دلچسپی سے پوچھنے لگی۔ طبی موت ہی مروں گی، خودکشی تو کر ہی نہیں سکتی، امامہ نے لاپرواہی سے کہا۔ اور اگر تمہیں طبی موت نہ آ سکی تو؟ میرا مطلب ہے جلد نہ آئی تو پھر تو تم ڈاکٹر بننے کے باوجود بھی لمبی زندگی گزار دو گی۔ نہیں، مجھے پتہ ہے کہ اگر میں ڈاکٹر نہ بنی تو پھر بہت جلد مر جاؤں گی، مجھے اتنا دکھ ہوگا تو پھر میں زندہ رہ ہی نہیں سکوں گی، وہ یقین کے ساتھ بولی۔ تم جس قدر خوش مزاج ہو، میں کبھی یقین نہیں کر سکتی کہ تم کبھی دکھی بھی ہو سکتی ہو، اور رو رو کر مر جاؤ یہ تو بہت مشکل ہے، وہ بھی صرف اس لیے کہ تم ڈاکٹر نہیں بنی۔ لک فنی، جویریہ نے اس بات کا مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ تم اب میری بات چھوڑو، اپنی بات کرو، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ امامہ نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ رہنے دو، کیوں رہنے دو، بتاؤ نا، تمہیں برا لگے گا، جویریہ نے کچھ ہچکچاتے ہوئے کہا۔ امامہ نے گردن موڑ کر حیرانی سے اسے دیکھا۔ مجھے کیوں برا لگے گا؟ جویریہ خاموش رہی۔ ایسی کیا بات ہے جو مجھے بری لگے گی؟ امامہ نے اپنا سوال دہرایا۔ بری لگے گی، جویریہ نے مدھم آواز میں کہا۔
آخر تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کا میری زندگی سے کیا تعلق ہے کہ میں اس پر برا مانوں گی؟ امامہ نے اس بار قدرے الجھے ہوئے انداز میں پوچھا۔ کہیں تمہاری یہ خواہش تو نہیں کہ میں ڈاکٹر نہ بنوں؟ امامہ کو اچانک یاد آیا۔ جویریہ ہنس دی۔ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، زندگی صرف ایک ڈاکٹر بن جانے سے کہیں زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے امامہ، اس نے کچھ فلسفیانہ انداز میں کہا۔ پہیلیاں بجھوانا چھوڑ دو اور مجھے بتاؤ، امامہ نے کہا۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں برا نہیں مانوں گی، امامہ نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ وعدہ کرنے کے باوجود میری بات سننے پر تم بری طرح ناراض ہو جاؤ گی، یہ میں جانتی ہوں، جویریہ نے کہا۔ اچھا، میں اندازہ لگاتی ہوں تمہاری اس خواہش کا تعلق میرے لیے کس بہت اہم چیز سے ہے، رائٹ؟ امامہ نے کچھ سوچتے ہوئے جویریہ نے سر ہلا دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے لیے کون سی چیز اتنی اہم ہو سکتی ہے کہ میں وہ بات کرتے کرتے رک گئی۔ مگر جب تک میں تمہاری خواہش کی نوعیت نہیں جان لیتی میں کچھ اندازہ بھی تو نہیں کر سکتی۔ بتا دو جویریہ پلیز، اب مجھے بہت ہی زیادہ تجسس ہو رہا ہے، اس نے منت کی۔ وہ کچھ دیر سوچتی رہی، امامہ غور سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد جویریہ نے سر اٹھا کر امامہ کو دیکھا۔ میرے پروفیشن کے علاوہ میری زندگی میں فی الحال جن چیزوں کی اہمیت ہے وہ صرف ایک ہی ہے، اور اگر تم اس حوالے سے کچھ کہنا چاہتی ہو تو کہو، میں برا نہیں مانوں گی، امامہ نے سنجیدگی سے کہا۔ جویریہ نے قدرے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ اپنے ہاتھ میں موجود ایک انگوٹھی کو دیکھ رہی تھی۔ جویریہ مسکرائی۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ تم… جویریہ خاموش ہو گئی۔ جویریہ نے اس کو اپنی خواہش بتا تو دی، لیکن خواہش بتانے کے بعد امامہ کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا۔ وہ شوق تھی یا حیرت زدہ، اسے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ جویریہ اندازہ نہیں کر سکی، مگر اس کے چہرے کے تاثرات یہ ضرور بتا رہے تھے کہ جویریہ کے منہ سے نکلنے والے جملے نے اس کے ہر انداز کے دھچیاں اڑا دی ہیں۔ میں نے تم سے کہا تھا نا امامہ، تم برا مان جاؤ گی، جویریہ نے جیسے صفائی پیش کرنے کی کوشش کی، مگر امامہ کچھ کہے بغیر اسے دیکھتی رہی۔ موئز حلق کے بل چلتا ہوا درد سے دوہرا ہو گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ پیٹ پر تھے۔ اس کے سامنے کھڑے 12 سالہ لڑکے نے اپنی پھٹی ہوئی ٹی شرٹ کی آستین سے اپنے ناک سے بہتا ہوا خون صاف کیا اور ہاتھ میں پکڑے ہوئے ٹینس ریکٹ کو ایک بار پھر پوری قوت سے موئز کی ٹانگ پر دے مارا۔ موئز کے حلق سے ایک بار پھر چیخ نکلی اور وہ اس بار سیدھا ہو گیا۔ کچھ بے یقینی کے عالم میں اس نے خود کو 2 سال چھوٹے بھائی کو دیکھا، جو اب بغیر کسی لحاظ اور مروت کے اسے اس ریکٹ سے پیٹ رہا تھا جو موئز کچھ دیر پہلے اسے پیٹنے کے لیے لے کر آیا تھا۔ اس ہفتے میں ان دونوں کے درمیان ہونے والا یہ تیسرا جھگڑا تھا، اور تینوں بار جھگڑا شروع کرنے والا اس کا چھوٹا بھائی تھا۔ موئز اور اس کے تعلقات ہمیشہ ہی ناخوشگوار رہتے تھے۔ ان کا جھگڑا بچپن سے لے کر اب سے کچھ پہلے تک صرف زبانی کلامی باتوں اور دھمکیوں تک محدود رہتا تھا، مگر اب کچھ عرصے سے وہ دونوں ہاتھا پائی پر بھی اتر آئے تھے۔ آج بھی یہی ہوا تھا۔ وہ دونوں اسکول سے اکٹھے واپس آ رہے تھے اور گاڑی سے اترتے ہوئے اس کے چھوٹے بھائی نے بڑی بے دردی کے ساتھ پیچھے ڈگی سے اس وقت بیگ کھینچ کر نکالا جب موئز اپنا بیگ نکال رہا تھا۔ بیگ کھینچتے ہوئے موئز کے ہاتھ کو بری طرح رگڑ آئی۔ موئز بری طرح تلملا اٹھا۔ تم اندھے ہو چکے ہو، اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو کہا۔ لیکن وہ اطمینان سے اپنا بیگ اٹھائے بے نیازی سے اندر جا رہا تھا۔ موئز کے چلانے پر اس نے پلٹ کر اس کو دیکھا اور لاؤنج کا دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ موئز کے تن بدن میں جیسے آگ لگ گئی۔ وہ تیز قدموں سے اس کے پیچھے اندر چلا گیا۔ اگر دوبارہ تم نے ایسی حرکت کی تو میں تمہارے ہاتھ توڑ دوں گا، اس کے قریب پہنچتے ہوئے موئز ایک بار پھر دھاڑا۔ اس نے بیگ کندھے سے اتار کر نیچے رکھ دیا اور دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ نکالوں گا، تم کیا کرو گے؟ ہاتھ توڑو گے؟ اتنی ہمت ہے تم میں؟ چھوٹے بھائی نے جواب دیا۔ یہ میں تمہیں اس وقت بتاؤں گا جب تم دوبارہ یہ حرکت کرو گے۔ موئز اپنے کمرے کی طرف بڑھا، مگر اس کے بھائی نے پوری قوت سے اس کا بیگ کھینچتے ہوئے اسے رکنے پر مجبور کر دیا۔ نہیں، تم مجھے ابھی بتاؤ۔ اس نے موئز کا بیگ اٹھا کر دور پھینک دیا۔ موئز کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے زمین پر پڑا ہوا اپنے بھائی کا بیگ اٹھا کر دور اچھال دیا۔ ایک لمحے کے انتظار کیے بغیر اس کے بھائی نے پوری قوت سے موئز کی ٹانگ پر ٹھوکر مار دی۔ جو ابھی اس نے پوری قوت سے چھوٹے بھائی کے منہ پر دھکا مارا جو اس کی ناک پر لگا اور ناک سے خون بہنے لگا۔
اس نے موئز کی ٹائی کھینچتے ہوئے اس کا گلا دبانے کی کوشش کی۔ موئز نے جواباً اس کو شرٹ کی کالر سے کھینچا۔ اس کی شرٹ کی پھٹنے کی آواز آئی۔ اس نے پوری قوت سے اپنے چھوٹے بھائی کے پیٹ میں مکہ مارا اور اس کے بھائی نے اس کی ٹائی نکل گئی۔ ٹھہرو، میں تمہیں اب تمہارا ہاتھ توڑ کر دکھاتا ہوں۔ موئز اسے گالیاں دیتے ہوئے لاؤنج میں پڑے ایک کونے پر پڑے ہوئے ایک ریکٹ کو اٹھا لیا اور اپنے چھوٹے بھائی کو مارنے کی کوشش کی، مگر اگلے ہی لمحے ریکٹ چھوٹے بھائی کے ہاتھ میں آ گیا۔ اس نے پوری قوت سے گھما کر اتنی برق رفتاری کے ساتھ اس ریکٹ کو موئز کے پیٹ میں مارا کہ وہ سنبھل یا خود کو بچا نہیں سکا۔ اس نے یکے بعد دیگرے اس کی کمر اور ٹانگ پر دوبارہ ریکٹ برسا دیے۔ اندر سے ان دونوں کا بڑا بھائی اشتعال کے عالم میں باہر لاؤنج میں آ گیا۔ کیا تکلیف ہے تم دونوں کو؟ گھر میں آتے ہی ہنگامہ شروع کر دیتے ہو۔ اس کو دیکھتے ہی چھوٹے بھائی نے اٹھایا ہوا ریکٹ نیچے پھینک دیا۔ اور تمہیں شرم نہیں آتی اپنے سے بڑے بھائی کو مارتے ہوئے؟ اس کی نظر اب اس کے ہاتھ میں پڑے ریکٹ پر گئی۔ نہیں آتی، اس نے بڑی ڈھٹائی کے ساتھ کہتے ہوئے ریکٹ ایک طرف اچھال دیا اور بڑی بے خوفی سے کچھ فاصلے پر پڑا ہوا اپنا بیگ اٹھا کر اندر جانے لگا۔ موئز نے بلند آواز میں سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا، تم کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ وہ ابھی تک اپنی ٹانگ سہلا رہا تھا۔ شور، وائی ناٹ، ہاں کیوں نہیں؟ ایک عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ سیڑھیوں کے آخری سرے پر رک کر اس نے موئز سے کہا، اگلی بار تم بیٹ لے کر آنا۔ ٹینس راکٹ سے کچھ مزہ نہیں آیا، تمہاری کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی نا؟ موئز کو اشتعال آ گیا۔ تم اپنی ناک سنبھالو جو یقیناً ٹوٹ گئی ہوگی۔ موئز غصے کے عالم میں سیڑھیوں کو دیکھتا رہا جہاں کچھ دیر پہلے وہ کھڑا تھا۔ مسز سماناتھا چارڈرز نے دوسری رو میں کھڑکی کے ساتھ پہلی کرسی پر بیٹھے ہوئے اس لڑکے کو چوتھی بار گھورا۔ وہ اس وقت بھی بڑی بے نیازی سے کھڑکی سے باہر دیکھنے میں مصروف تھا۔ وقتاً فوقتاً وہ باہر سے نظریں ہٹاتا، ایک نظر مسز سماناتھا کو دیکھتا، اس کے بعد پھر اسی طرح باہر جھانکنے لگتا۔ اسلام آباد کے غیر ملکی اسکول میں وہ آج پہلے دن اس کلاس کی بائیولوجی پڑھانے کے لیے آئی تھیں۔ وہ ایک ڈپلومیٹ کی بیوی تھی اور کچھ دن پہلے ہی اسلام آباد اپنے شوہر کے ساتھ آئی تھیں۔ ٹیچنگ ان کا پروفیشن تھا اور وہ جس ملک میں ان کے شوہر کی پوسٹنگ ہوتی وہ وہاں سفارت خانہ میں منسلک اسکولز میں پڑھاتی تھیں۔ اپنے سے پہلے بائیولوجی پڑھانے والی ٹیچر مسز میرین کے اسکیم آف ورک کو جاری رکھتے ہوئے انہوں نے کلاس کے ساتھ کچھ ابتدائی تعارف اور گفتگو کے بعد دل اور نظام کے دوران خون کی ڈایاگرام رائٹنگ بورڈ پر بناتے ہوئے اسے سمجھانا شروع کر دیا۔ تمام بچوں کا دھیان رائٹنگ بورڈ پر تھا۔ ڈایاگرام کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے اس لڑکے کو کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے دیکھا۔ پرانی تکنیک کا استعمال کرتے ہوئے اپنی نظریں اس لڑکے پر مرکوز رکھتے ہوئے انہوں نے اچانک بولنا بند کر دیا۔ کلاس میں یکدم خاموشی چھا گئی۔ اس لڑکے نے سر گھما کر اندر دیکھا۔ مسز سماناتھا چارڈر سے اس کی نظریں ملیں۔ مسز سماناتھا مسکرائیں اور ایک بار پھر انہوں نے اپنا لیکچر شروع کر دیا۔ کچھ دیر تک انہوں نے اسی طرح بولتے ہوئے اپنی نظریں اس لڑکے پر رکھیں جو اب اپنے سامنے پڑی نوٹ بک پر کچھ لکھنے میں مصروف تھا۔ اس کے بعد مسز سماناتھا چارڈرز نے اپنی توجہ کلاس میں موجود دوسرے اسٹوڈنٹس پر مرکوز کر لی۔ ان کا خیال تھا وہ خاصا شرمندہ ہو چکا ہے، دوبارہ باہر نہیں دیکھے گا، مگر صرف 2 منٹ کے بعد انہوں نے اسے ایک بار پھر کھڑکی سے باہر متوجہ دیکھا۔ وہ ایک بار پھر بولتے بولتے خاموش ہو گئیں۔ بلا توقف اس لڑکے نے گردن موڑ کر پھر ان کی طرف دیکھا۔ مسز سماناتھا پھر مسکرائیں۔ ایک بار پھر مسز سماناتھا کا لیکچر ڈسٹرب ہو گیا اور لڑکے نے باہر دیکھنا دوبارہ شروع کر دیا، لیکن اس بار مسز سماناتھا مسکرائیں نہیں بلکہ قدرے سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے ایک بار پھر لیکچر دینا شروع کر دیا۔ چند لمحے گزرنے کے بعد انہوں نے رائٹنگ بورڈ کو دیکھنے کے بعد دوبارہ اس لڑکے کو دیکھا تو وہ ایک بار پھر کھڑکی سے باہر کچھ دیکھنے میں مصروف تھا۔ اس بار غیر محسوس طور پر ان کے چہرے پر کچھ ناراضگی نمودار ہوئی۔ وہ کچھ جھنجھلاتے ہوئے خاموش ہو گئیں اور خاموش ہوتے ہی اس لڑکے نے کھڑکی کے باہر سے اپنی نظریں ہٹا کر ان کی طرف دیکھا۔ اس بار اس لڑکے کے ماتھے پر بھی کچھ شکنیں تھیں۔ ایک نظر مسز سماناتھا کو ناگواری سے دیکھ کر وہ ایک بار پھر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ اس کا انداز اس قدر توہین تھا کہ مسز سماناتھا چارٹرز کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ سالار، تم کیا دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے سختی سے پوچھا۔ نتھنگ، یک لفظی جواب آیا۔ وہ اب چپتی ہوئی نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے میں کیا پڑھا رہی ہوں؟ ہوپ سو، اس نے اپنے روڈ انداز میں کہا کہ مسز سماناتھا چارڈرز نے یکدم ہاتھ میں پکڑا ہوا مارکر کیپ سے بند کر کے ٹیبل پر پھینک دیا۔
یہ بات ہے تو پھر یہاں آؤ اور یہ ڈائیگرام بنا کر اس کو لیبل کرو۔ انہوں نے اسپنج کے ساتھ رائٹنگ بورڈ کو صاف کرتے ہوئے یکے بعد دیگرے لڑکے کے چہرے پر کئی رنگ آئے۔ انہوں نے کلاس میں بیٹھے ہوئے اسٹوڈنٹس کو آپس کی نظروں کا تبادلہ کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ لڑکا اب سرد نظروں کے ساتھ مسز سماناتھا چارڈرز کو دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے رائٹنگ بورڈ سے آخری نشان صاف کیا، وہ اپنی کرسی سے ایک جھٹکے کے ساتھ اٹھا۔ تیز قدموں کے ساتھ اس نے ٹیبل پر پڑا ہوا مارکر اٹھایا اور برق رفتاری کے ساتھ رائٹنگ بورڈ پر ڈائیگرام بنانے لگا۔ پورے 2 منٹ 57 سیکنڈ کے بعد اس نے مارکر پر کیپچ لگا کر اسے میز پر اسی انداز میں اچھالا جس انداز میں مسز سماناتھا چارڈرز نے اچھالا تھا، اور سماناتھا چارڈرز کی طرف دیکھے بغیر اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ مسز سماناتھا چارڈرز نے اسے مارکر اچھالتے یا کرسی کی طرف جاتے نہیں دیکھا۔ وہ بے یقینی کے عالم میں رائٹنگ بورڈ پر 3 منٹ سے بھی کم عرصہ بنایا جانے والی لیبل ڈائیگرام کو دیکھ رہی تھی، جسے بنانے میں انہوں نے 20 منٹ لیے تھے، اور وہ ان کی ڈائیگرام سے زیادہ اچھی لگ رہی تھی۔ وہ کہیں بھی معمولی سی غلطی ڈھونڈ ہی نہیں پائیں۔ کچھ خفیف سی ہوتے ہوئے انہوں نے گردن موڑ کر پھر اس لڑکے کو دیکھا جو کہ پھر ایک بار کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ وسیم نے تیسری بار دروازے پر دستک دی۔ اس بار اندر سے امامہ کی آواز آئی، "کون ہے؟" "امامہ، میں ہوں، دروازہ کھولو." وسیم نے دروازے پر اپنا ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا۔ اندر خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر پہلے دروازہ لاک کھلنے کی آواز سنائی دی تھی۔ وسیم نے دروازے کا ہینڈل کو گھما کر دروازہ کھول دیا۔ امامہ اس کی جانب پشت کیے اپنے بیڈ کی طرف بیٹھی تھی۔ "تمہیں اس وقت کیا کام پڑ گیا مجھ سے؟" امامہ نے کہا۔ "آخر تم نے اتنی جلدی دروازہ کیوں بند کر لیا؟ ابھی تو 10 بجے ہیں." وسیم کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولا۔ "بس نیند آ رہی تھی مجھے." وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وسیم اس کا چہرہ دیکھ کر چونک گیا۔ "تم رو رہی تھی امامہ؟" بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ امامہ کی سرخ اور سوجی ہوئی آنکھیں بتا رہی تھیں، لیکن وہ وسیم سے نظریں چرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ "نہیں، رو نہیں رہی، بس سر میں کچھ درد ہو رہا ہے." امامہ نے مسکرانے کی کوشش کی۔ وسیم نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر ٹمپریچر چیک کرنے کی کوشش کی۔ "کہیں بخار تو نہیں ہے؟" اس نے کچھ تشویش بھرے انداز میں کہا اور پھر ہاتھ چھوڑ دیا۔ "بخار تو نہیں ہے، پر کوئی ٹیبلٹ لے لیتی." "میں لے چکی ہوں." "اچھا، تم سو جاؤ، میں باتیں کرنے آیا تھا، مگر اس حالت میں تم سے کیا باتیں کروں گا." وسیم نے قدم باہر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ امامہ نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ خود بھی اٹھ کر اس کے پیچھے گئی اور وسیم کے باہر نکلتے ہی اس نے دروازے کو پھر سے لاک کر لیا۔ بیڈ پر اوندھے منہ لیٹ کر اس نے تکیے میں منہ چھپا لیا۔ ایک بار پھر وہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ 13 سالہ وہ لڑکا اس وقت ٹی وی پر میوزک شو دیکھنے میں مصروف تھا۔ جب طیبہ نے اندر سے جھانکا، بے یقینی سے انہوں نے اس کو بیٹھتے ہوئے دیکھا اور کچھ ناراضگی کے عالم میں اندر چلی گئی۔ "یہ کیا ہو رہا ہے؟" انہوں نے اندر آتے ہی کہا۔ "ٹی وی دیکھ رہا ہوں." اس نے ٹی وی سے نظریں نہیں ہٹائیں۔ "ٹی وی دیکھ رہا ہوں؟ فار گاڈ سیک، تمہیں احساس ہے تمہارے پیپرز ہو رہے ہیں؟" طیبہ نے اس کے سامنے آتے ہوئے کہا۔ "سو واٹ؟" اس لڑکے نے کچھ خفگی سے کہا۔ "سو واٹ؟ تمہیں اس وقت اپنے کمرے میں کتابوں کے درمیان ہونا چاہیے، نہ کہ یہاں اس بیہودہ شو کے سامنے." طیبہ نے ڈانٹا۔ "مجھے جتنا پڑھنا تھا میں پڑھ چکا ہوں، آپ سامنے سے ہٹ جائیں." اس کے لہجے میں ناگواری تھی۔ "پھر بھی اٹھو، اندر جاؤ اور پڑھو." طیبہ نے اسی طرح کھڑے کھڑے اسے کہا۔ "نہ میں یہاں سے اٹھوں گا، نہ اندر جا کر پڑھوں گا۔ میری اسٹڈیز میرا مسئلہ ہے، آپ کا نہیں، اور اگر تمہیں اتنی پرواہ ہوتی اسٹڈیز کی تو اس وقت تم یہاں نہ بیٹھے ہوتے۔ اسٹیپ اسائڈ." اس نے طیبہ کے جملے کو نظر انداز کرتے ہوئے بڑی بدتمیزی کے ساتھ ہاتھ کا اشارہ کیا۔ "آج تمہارے پاپا آ جائیں تو میں ان سے بات کرتی ہوں." طیبہ نے اسے دھمکانے کی کوشش کی۔ "ابھی بات کر لیں، کیا ہو جائے گا؟ پاپا کیا کر لیں گے؟ جب میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مجھے جتنی تیاری کرنی تھی میں نے کر لی ہے، تو پھر آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ میں ہر ٹائم کتابوں کے درمیان نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ تمہارے سالانہ پیپر ہیں، تمہیں احساس ہونا چاہیے اس بات کا." طیبہ نے یکدم اپنے لہجے کو نرم کرتے ہوئے کہا۔ "میں کوئی 2-4 سال کا بچہ تو نہیں ہوں کہ میرے آگے پیچھے گھومنا پڑے آپ کو۔ میں اپنے معاملات میں آپ سے زیادہ سمجھدار ہوں، اس لیے یہ 3rd کلاس جملے مجھ سے مت بولا کریں۔ ایگزامز ہو رہے ہیں، اسٹڈیز پر دھیان دو۔ اس وقت تمہیں اپنے کمرے میں ہونا چاہیے۔ میں تمہارے فادر سے بات کروں گی۔ واٹ آر ربش!" وہ بات کرتے کرتے غصے میں صوفے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ہاتھ میں پکڑا ہوا ریموٹ اس نے سامنے دیوار پر مار دیا اور پاؤں پٹکتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ طیبہ کچھ بے بسی اور خفت کے عالم میں اسے کمرے سے باہر جاتا ہوا دیکھتی رہی۔
فلومینا فرانس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے پیکٹ میز پر رکھتے ہوئے ایک نظر ہال میں دوڑائی۔ پیپر شروع ہونے میں ابھی 10 منٹ باقی تھے اور ہال میں موجود تمام اسٹوڈنٹس کتابیں، نوٹس اور نوٹ بکس پکڑے تیزی سے صفحے آگے پیچھے کرتے ان پر آخری نظریں ڈال رہے تھے۔ ان کی جسمانی حرکات سے ان کی پریشانی اور اضطراب کا اظہار ہو رہا تھا۔ فلومینا فرانس کے لیے یہ کوئی بہت نامانوس سین تھا۔ پھر اس نے نظریں ہال میں تقریباً درمیان میں بیٹھے ہوئے سالار پر جا ٹھہرائیں۔ 25 اسٹوڈنٹس میں اس وقت وہ واحد اسٹوڈنٹ تھا جو اطمینان سے اپنی کرسی پر ٹانگ رکھ کر بیٹھا ہوا تھا۔ ایک ہاتھ میں اسکیل پکڑے آہستہ آہستہ اسے اپنے جوتے پر مارتے ہوئے وہ اطمینان سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ فلومینا کے لیے یہ سین بھی نیا نہیں تھا۔ اپنے 7 سالہ کیریئر میں انہوں نے پیپرز کے دوران سالار کو اسی بے فکری اور لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے پایا تھا۔ 9:02 پر انہوں نے سالار کے پاس سے گزرتے ہوئے اسے MCQs پر مبنی آبجیکٹیو پیپر تھمایا۔ 30 منٹ کے بعد اسے وہ پیپر لینا تھا۔ 9:10 پر انہوں نے سالار کو اپنی کرسی سے کھڑے ہوتے دیکھا۔ اس کے کھڑے ہوتے ہی ہال میں موجود تمام اسٹوڈنٹس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ پیپر ہاتھ میں لیے فلومینا فرانس کی طرف جا رہا تھا۔ فلومینا فرانس کے لیے یہ سین بھی نیا نہیں تھا۔ وہ پہلے بھی یہی کچھ دیکھتی آئی تھی۔ 30 منٹ میں حل کیے جانے والا پیپر وہ 8 منٹ میں حل کر کے ان کے سر پر کھڑا تھا۔ پیپر کو دوبارہ دیکھ لو، فلومینا فرانس نے کہا۔ انہوں نے یہ جملہ اسے کئی بار کہا تھا لیکن ان کو پتہ تھا اس بار یہ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ جواب وہی ہوگا کہ میں دیکھ چکا ہوں، اور اگر اسے ایک بار پھر پیپر دیکھنے پر مجبور کرتی تو وہ ہمیشہ کی طرح پیپر لے جا کر اپنی کرسی کے ہتھے پر رکھ کر بازو سینے پر لپیٹ کر بیٹھ جاتا۔ انہیں یاد نہیں تھا کہ کبھی اس نے ان کے کہنے پر پیپر کو دوبارہ چیک کیا ہو، اور وہ تسلیم کرتی تھی کہ اسے اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اس کے پیپر میں ایک بھی غلطی ڈھونڈنا بہت مشکل کام تھا۔ انہوں نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے ہاتھ سے پیپر پکڑ لیا۔ تم جانتے ہو سالار، میری زندگی کی سب سے بڑی تمنا کیا ہے؟ انہوں نے پیپر پر نظر ڈالتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں 30 منٹ کا پیپر 30 منٹ کے بعد سبمٹ کرواتے دیکھوں۔ وہ ان کی بات پر خفیف سے انداز میں مسکرایا۔ آپ کی یہ خواہش اس صورت میں پوری ہو سکتی ہے میم کہ اگر یہ پیپر 150 سال کی عمر میں حل کروں۔ نہیں، میرا خیال ہے 150 سال کی عمر میں بھی تم یہ پیپر 10 منٹ میں کرو گے۔ اس بار وہ ہنسا اور واپس مڑ گیا۔ فلومینا فرانس نے ایک نظر اس کے پیپر کے صفحات کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ ایک سرسری سی نظر میں انہیں یہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ وہ اس پیپر میں کتنے نمبر گنوائے گا۔ 0۔ سلمیٰ نے اپنی بیٹی کے ہاتھوں میں گفٹ پیپر میں لپیٹے ہوئے پیکٹ کو حیرانی سے دیکھا۔ یہ کیا ہے امامہ؟ تم تو مارکیٹ گئی تھی نا، کچھ کتابیں لینی تھی تمہیں؟ ہاں امی، مجھے کتابیں ہی لینی تھی مگر کسی کو تحفہ دینے کے لیے۔ کس کو تحفہ دینا ہے؟ وہ لاہور میں میری ایک دوست ہے، اس کی سالگرہ ہے، اسی کے لیے خریدا ہے۔ کوریئر سروس کے ذریعے بھجوا دوں گی کیونکہ مجھے تو ابھی رہنا ہے یہاں۔ لاؤ پھر مجھے پیکٹ دے دو، میں وسیم کو دے دوں گی، وہ بھجوا دے گا۔ نہیں امی، میں ابھی نہیں بھجواؤں گی، ابھی اس کی سالگرہ کی تاریخ نہیں آئی۔ سلمیٰ کو لگا جیسے وہ یکدم گھبرا گئی ہو۔ انہیں حیرانی ہوئی، کیا یہ گھبرانے والی بات تھی؟ 3 سال پہلے امامہ کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا، انہیں اور ان کے شوہر ہاشم کو، اور تب اپنی بیٹی کے بارے میں بہت فکر مند تھیں، اور ہاشم ان سے زیادہ۔ مگر پچھلے 3 سال سے سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ وہ دونوں اب اس کی طرف سے مکمل طور پر مطمئن تھے، خاص طور پر اسجد سے اس کی نسبت طے ہونے کے بعد۔ وہ جانتی تھی امامہ اسجد کو پسند کرتی ہے، اور صرف وہی نہیں، اسجد بھی امامہ کو پسند کرتا ہے۔ وہ ہر لحاظ سے ایک اچھا لڑکا تھا۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ اسجد سے نسبت طے ہونے کے بعد بہت خوش ہوئی تھی۔ اسجد اور اس کے درمیان پہلے بھی خاصی دوستی اور بے تکلفی تھی، مگر بعض دفعہ انہیں لگتا تھا جیسے وہ وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ بہت چپ ہوتی جا رہی ہے۔ وہ پہلے ایسی نہیں تھی، لیکن انہوں نے سوچا، اپنے آپ کو تسلی دیتے ہوئے سوچا، مگر اب وہ اسکول والی بچی بھی تو نہیں رہی، میڈیکل کالج کی اسٹوڈنٹ ہے، پھر وقت بھی کہاں ہوتا ہے اس کے پاس۔ سلمیٰ ہمیشہ خود کو ایسے ہی تسلی دیتی رہی، اور وہ ان کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ بڑی دونوں بیٹیوں کی وہ شادی کر چکی تھی، ایک بیٹے کی بھی شادی کر چکی تھی، جبکہ 2 بیٹے اور امامہ غیر شادی شدہ تھے۔ اچھا ہی ہے کہ سنجیدہ ہوتی جا رہی ہے، لڑکیوں کے لیے سنجیدگی اچھی ہوتی ہے، انہیں جتنی جلدی اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ سلمیٰ نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے امامہ سے نظریں ہٹا لی۔ وہ چھٹیوں میں گھر آئی ہوئی تھی، اور جتنے دن وہ یہاں رہتی ان کی نظریں امامہ پر ہی مرکوز رہتی۔
پتہ نہیں یہ ساجد کہاں رہ گیا، جو بھی کام اس کے ذمہ لگاؤ بس بھول جاتا ہے۔ انہیں اچانک اپنے ملازم کا خیال آیا جس کے پیچھے وہ لاؤنج میں آئی تھیں۔ بڑبڑاتے ہوئے وہ لاؤنج سے نکل گئیں۔ یہ نیو ایئر نائٹ تھی۔ نیا سال شروع ہونے میں 30 منٹ باقی تھے۔ 10 لڑکوں پر مشتمل 14-15 سال کے لڑکوں کا وہ گروپ پچھلے 2 گھنٹے سے اپنی موٹر سائیکلز پر شہری مختلف سڑکوں پر اپنے کرتب دکھانے میں مصروف تھا۔ اپنی بائکس پر سوار اب مختلف روڈز کے چکر لگا رہے تھے۔ ان کے پاس فائر کریزر موجود تھے جنہیں وہ وقتاً فوقتاً چلا رہے تھے۔ 11:15 بجے وہ جم خانے کے باہر موجود تھے جہاں پارکنگ لائٹ گاڑیوں سے بھر چکا تھا۔ یہ گاڑیاں ان لوگوں کی تھیں جو جم خانے میں نئے سال کے لیے ہونے والی ایک پارٹی میں آئے تھے۔ ان لڑکوں کے پاس بھی اس پارٹی کے دعوتی کارڈ موجود تھے کیونکہ ان میں تقریباً تمام کے والدین جم خانہ کے ممبر تھے۔ وہ لڑکے اندر پہنچے تو 11:55 ہو رہے تھے۔ چند منٹ بعد ڈانس فلور سمیت تمام جگہوں کی لائٹس آف ہو جانی تھیں اور اس کے بعد باہر لان میں آتش بازی کا ایک مظاہرے کے ساتھ نیا سال شروع ہونے پر لائٹس آن ہونا تھی اور اس کے بعد تقریباً تمام رات وہاں رقص کے ساتھ شراب پی جاتی، جس کا اہتمام نئے سال کی اس تقریب کے لیے جم خانہ کی انتظامیہ خاص طور پر کرتی تھی۔ لائٹس آف ہوتے ہی وہاں ایک طوفان بدتمیزی کا آغاز ہو جاتا اور وہاں موجود تمام لوگ اسی طوفان بدتمیزی کے لیے آتے تھے۔ 15 سالہ وہ لڑکا بھی 10 لڑکوں کے اس گروپ کے ساتھ آنے کے بعد اس وقت ڈانس فلور پر راک بیٹ پر ڈانس کر رہا تھا۔ ڈانس میں اس کی مہارت قابل دید تھی۔ 12 بجنے میں 10 سیکنڈ رہ جانے پر لائٹس آف ہو گئیں اور ٹھیک 12 بجے لائٹس یک دم دوبارہ آن کر دی گئیں۔ اندھیرے کے بعد سیکنڈز گننے والوں کی آوازیں اب شور اور خوشی کے قہقہوں اور چیخوں میں بدل گئی تھیں۔ چند سیکنڈز پہلے تھم جانے والا میوزک ایک بار پھر بجایا جانے لگا۔ وہ لڑکا اب اپنے دوستوں کے ساتھ باہر پارکنگ میں آ گیا جہاں بہت سے لڑکے اپنی اپنی گاڑیوں کے ہارن بجا رہے تھے۔ انہی لڑکوں کے ساتھ بیئر کے کین پکڑے وہ وہاں موجود ایک گاڑی کی چھت پر چڑھ گیا۔ اس لڑکے نے گاڑی کی چھت پر کھڑے کھڑے اپنی جیکٹ کی جیب سے بیئر کا ایک بھرا ہوا کین نکالا اور پوری قوت سے کچھ فاصلے پر کھڑی ایک گاڑی کی ونڈ سکرین پر دے مارا۔ ایک دھماکے کے ساتھ گاڑی کی ونڈ سکرین چور چور ہو گئی۔ وہ لڑکا اطمینان کے ساتھ اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑا کین پیتا رہا۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے کامران کو ویڈیو گیم کھیلتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اسکرین پر موجود سکور میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا تھا۔ شاید وہ اسی وجہ سے تھا کیونکہ وہ مشکل ٹریک تھا جس پر کامران کو گاڑی ڈرائیو کرنی تھی۔ سلار لاؤنج کے صوفوں میں سے ایک صوفے پر بیٹھا اپنی نوٹ بک پر کچھ لکھنے میں مصروف تھا مگر وقتاً فوقتاً نظریں اٹھا کر ٹی وی اسکرین کو بھی دیکھ رہا تھا جہاں کامران اپنی جدوجہد میں مصروف تھا۔ ٹھیک آدھا گھنٹے بعد اس نے نوٹ بک بند کر کے سامنے میز پر رکھ دی، پھر منہ پر ہاتھ رکھ کر جمائی روکی، دونوں ٹانگیں سامنے پڑے میز پر رکھ دیں اور دونوں ہاتھ کی انگلیاں سر کے پیچھے دبائے وہ ونڈ سکرین کو دیکھتا رہا جہاں کامران اپنے تمام چانسز ضائع کرنے کے بعد ایک بار پھر نیا گیم کھیلنے کی تیاری کر رہا تھا۔ کیا پرابلم ہے کامران؟ سلار نے کامران کو مخاطب کیا۔ ایسے ہی نیا گیم لایا ہوں مگر سکور کرنے میں بڑی مشکل ہو رہی ہے، کامران نے بیزاری سے کہا۔ اچھا مجھے دکھاؤ۔ اس نے صوفے پر اٹھ کر ریموٹ کنٹرول اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ کامران نے دیکھا پہلے 20 سیکنڈ میں ہی سلار اسے جس سپیڈ پر دوڑا رہا تھا اس سپیڈ پر کامران اب تک نہیں دوڑا پایا تھا۔ جو ٹریک اسے بہت مشکل لگ رہا تھا وہ سلار کے سامنے ایک بچکانہ چیز محسوس ہو رہی تھی۔ 1 منٹ بعد وہ جس سپیڈ پر گاڑی دوڑا رہا تھا اس سپیڈ پر کامران کے لیے اس پر نظریں جمانا مشکل ہو گیا جب سلار اس سپیڈ پر گاڑی کو مکمل طور پر کنٹرول کیے ہوئے تھا۔ 3 منٹ کے بعد کامران نے پہلی بار گاڑی کو ڈگمگاتے ہوئے پھر ٹریک سے اتر کر دھماکے کے ساتھ تباہ کرتے دیکھا۔ کامران نے کچھ مسکراتے ہوئے سلار کو مڑ کر دیکھا۔ گاڑی کیوں تباہ ہوئی تھی وہ جان گیا تھا۔ ریموٹ اب سلار کے ہاتھ کی بجائے میز پر پڑا تھا اور وہ اپنی نوٹ بک اٹھائے کھڑا ہو گیا۔ کامران نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ بہت بورنگ گیم ہے، سلار نے تبصرہ کیا اور کامران کی ٹانگوں کو پھلانگتے ہوئے لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ کامران ہونٹ بیچتے ہوئے 7 ہندسوں پر مبنی اس سکورز کو دیکھ رہا تھا جو سکرین کے ایک کونے میں جگمگا رہے تھے۔ کچھ نہ سمجھ میں آنے والے انداز میں اس نے بیرونی دروازے کو دیکھا جس سے وہ غائب ہو چکا تھا۔ وہ دونوں ایک بار پھر خاموش ہو گئے۔ اسجد کو الجھن ہونے لگی۔ امامہ اتنی کم گو نہیں تھی جتنی وہ اس کے سامنے ہو جاتی تھی۔ پچھلے آدھے گھنٹے میں اس نے کتنے گنتی کے لفظ بولے تھے۔
وہ اسے بچپن سے جانتا تھا، وہ بہت خوش مزاج لڑکی تھی۔ ان دونوں کی نسبت ٹھہرائے جانے کے بعد بھی ابتدائی سال میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اسجد کو اس سے بات کر کے خوشی محسوس ہوتی تھی، وہ بلا کی حاضر جواب تھی، مگر پچھلے کئی سالوں میں وہ یکدم بدل گئی تھی، اور میڈیکل کالج میں جا کر تو یہ تبدیلی اور بھی زیادہ محسوس ہونے لگی تھی۔ اسجد کو بعض دفعہ یوں محسوس ہوتا جیسے وہ بات کرتے کرتے حد درجہ محتاط رہتی ہے، کبھی وہ الجھی ہوئی سی محسوس ہوتی اور کبھی اس کے لہجے میں عجیب سی سرد مہری محسوس ہوتی۔ اسے لگتا وہ جلد از جلد اسے چھٹکارا پا کر اس کے پاس سے اٹھ کر چلی جانا چاہتی ہے۔ اس وقت بھی وہ ایسا ہی محسوس کر رہا تھا۔ میں کئی بار سوچتا ہوں کہ میں خواہ مخواہ ہی تمہارے لیے یہاں آ جاتا ہوں، تمہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں آؤں یا نہ آؤں۔ اسجد نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ وہ اس کے بالمقابل لان چیئر پر بیٹھی دوبارہ باؤنڈری وال پر چڑھی ہوئی بیل کو گھور رہی تھی۔ اسجد کی شکایت پر اس نے گردن ہلائے بغیر اپنی نظریں بیل سے ہٹا کر اسجد پر مذکور کر لیں۔ اسجد نے سوالیہ انداز میں اسے دیکھا، مگر وہ خاموش رہی، تو اس نے لفظوں میں کچھ رد و بدل کے ساتھ اپنا سوال پھر دہرایا۔ تمہیں میرے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا امامہ؟ کیوں، ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں؟ اب میں کیا کہہ سکتی ہوں اس پر؟ تم کم از کم انکار تو کر سکتی ہو، میری بات کو جھٹلا تو سکتی ہو کہ ایسی بات نہیں ہے، میں غلط سوچ رہا ہوں۔ اور ایسی بات نہیں ہے، اب غلط سوچ رہے ہیں، امامہ نے فوراً کہا۔ اس کا لہجہ اب بھی اتنا ہی ٹھنڈ اور چہرہ اتنا ہی بے تاثر تھا جتنا پہلے تھا۔ اسجد ایک ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا۔ ہاں، میری دعا اور خواہش تو یہی ہے کہ ایسا نہ ہو، اور میں واقعی غلط سوچ رہا ہوں، مگر تم سے بات کرتے ہوئے میں ہر بار ایسا محسوس کرتا ہوں کہ تم کہیں دور نکل جاتی ہو۔ کس بات سے آپ ایسا محسوس کرتے ہیں؟ اس بار اسجد کو اس کی آواز میں کچھ ناراضگی محسوس ہوئی۔ بہت سی باتوں سے۔ تم میری کسی بات کا ڈھنگ سے جواب نہیں دیتی، حالانکہ میں آپ کی ہر بات کا جواب ڈھنگ سے ہی دیتی ہوں۔ لیکن اب اگر آپ کو میرے جواب پسند نہ آئے تو میں کیا کر سکتی ہوں اسجد کو اس بار بات کرتے وقت کچھ مزید خفا محسوس ہوئی۔ میں نے یہ کب کہا کہ مجھے تمہارے جواب پسند نہیں آئے؟ میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میری ہر بات کا جواب ہے تمہارے پاس، لیکن تم ہاں اور نہ کے علاوہ کچھ بولتی ہی نہیں۔ بعض دفعہ تو مجھے لگتا ہے میں اپنے آپ سے ہی باتیں کر رہا ہوں۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ تم ٹھیک ہو تو میں اس کا جواب ہاں یا نہ میں ہی دوں گی۔ ہاں اور نہ کے علاوہ اس کا جواب کسی تقریر میں تو نہیں دے سکتی۔ اگر کسی تقریر میں دے سکتی ہوں تو آپ مجھے بتا دیں، میں وہ کر دوں گی۔ وہ بالکل سنجیدہ تھی۔ ہاں اور نہیں کے ساتھ کچھ اور بھی تو کہا جا سکتا ہے۔ اور کچھ نہیں تو جواباً تم میرا حال ہی پوچھ سکتی ہو۔ میں آپ کا حال پوچھوں؟ ظاہر ہے اگر آپ میرے گھر آئے ہیں، میرے سامنے بیٹھے ہیں، مجھ سے باتیں کر رہے ہیں، تو اس کا واضح مطلب تو یہی ہے کہ آپ ٹھیک ہیں، ورنہ آپ اس وقت اپنے گھر بستر پر پڑے ہوتے۔ یہ فارمیلٹی ہوتی ہے امامہ۔ ارے آپ جانتے نہیں میں فارمیلٹیز پر یقین نہیں رکھتی۔ آپ بھی مجھ سے میرا حال نہ پوچھا کریں، میں بالکل مائنڈ نہیں کروں گی۔ اسجد جیسے لاجواب ہو گیا۔ ٹھیک ہے، فارمیلٹیز کو چھوڑو، بندہ کوئی اور بات ہی کر لیتا ہے، کچھ ڈسکس کر لیتا ہے، اپنی مصروفیات کے بارے میں بتا دیتا ہے۔ اسجد، میں آپ کے ساتھ کیا ڈسکس کروں؟ آپ بزنس کرتے ہیں، میں میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہوں۔ میں آپ سے کیا پوچھوں؟ اسٹاک مارکیٹ کی پوزیشن، ٹرینڈ بلش یا بیرش، انڈیکس میں کتنے پوائنٹس کا اضافہ ہوا، یا اگلی کنسائنمنٹ کہاں بیچ رہے ہیں، اس بار گورنمنٹ آپ کو کتنی ریبیٹ دے رہی ہے؟ اس کا لہجہ اب بھی اتنا ہی سرد تھا۔ یا آپ مجھ سے اناٹمی کے بارے میں ڈسکس کریں گے، کون سے عوامل انسان کے جگر کو متاثر کر سکتے ہیں؟ بائی پاس سرجری میں اس سال کون سی نئی تکنیک استعمال کی گئی ہے؟ دل کی دھڑکن بحال کرنے کے لیے کیسے اور کتنے وولٹ کا الیکٹرک شاک دیا جاتا ہے؟ تو ہم دونوں کی مصروفیات تو یہ ہیں، اب ان کے بارے میں ڈسکشن سے آپ میں اور مجھ میں محبت اور بے تکلفی کی کون سی نئی منزلیں طے کریں ہوں گی، وہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ اسجد کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اب وہ اس لمحے کو کوس رہا تھا جب اس نے امامہ سے شکایت کی تھی۔ اور بھی تو مصروفیات ہوتی ہیں انسان کی، اسجد نے قدرے کمزور لہجے میں کہا۔ نہیں، پڑھائی کے علاوہ میری تو اور کوئی مصروفیات نہیں ہیں، امامہ نے قطعیت سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ پہلے بھی تو ہم دونوں بہت سی باتیں کرتے تھے امامہ۔ پہلے کی بات چھوڑیں، اب میں وقت ضائع کرنا افورڈ نہیں کر سکتی۔ حیرت مجھے آپ پر ہو رہی ہے، آپ بزنس مین ہو کر اتنی میچور اور ایموشنل سوچ رکھتے ہیں، آپ کو خود پریکٹیکل ہونا چاہیے۔ اسجد کچھ بول نہ سکا۔ ہم دونوں کے درمیان جو رشتہ ہے وہ ہم دونوں ہی جانتے ہیں۔ اب اگر آپ میری پریکٹیکل اپروچ کو بے التفاتی، بے نیازی، ناراضگی سمجھیں تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں آپ کے ساتھ یہاں بیٹھی ہوں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ میں اس رشتے کو اہمیت دیتی ہوں، ورنہ تو کسی اجنبی کے ساتھ یہاں بیٹھ کر میں چائے نہیں پی سکتی نا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی۔ اور جہاں تک بات کا تعلق ہے کہ آپ کے آنے یا نہ آنے سے مجھے فرق پڑے گا، تو نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم دونوں ہی بہت مصروف ہیں، ہم ماڈرن ایج کی پیداوار ہیں۔
نہ میں کوئی ہیر ہوں، نہ آپ رانجھے کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں کہ میرے لیے گھنٹوں یہ فریضہ سر انجام دیں۔ سچ یہی ہے کہ فرق واقعی نہیں پڑتا کہ ہم دونوں ملیں یا نہ ملیں، باتیں کریں یا نہ کریں، ہمارا رشتہ تو وہی رہے گا۔ جواب ہے، یا آپ کو لگتا ہے اس میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے؟ اگر اسجد کے ماتھے پر پسینہ نہیں آیا تو اس کی واحد وجہ دسمبر کا مہینہ تھا اور دونوں کی عمر میں 8 سال کا فرق تھا، مگر اس وقت پہلی بار اسجد کو یہ فرق 18 سال کا محسوس ہوا۔ وہ اسے اپنے سے 18 سال بڑی لڑکی سمجھ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ٹین ایج سے سیدھی اڈھیر عمر میں چلی گئی ہے اور خود وہ ایک بار پھر پریٹین میں آ گیا ہے۔ وہ اس کے بالمقابل ٹانگ پر ٹانگ رکھے اسجد کے چہرے پر نظریں جمائی اسی بے تاثر انداز میں اس کے جواب کی منتظر تھی۔ اسجد نے کرسی کے ہتھے پر اس کے ہاتھ میں منگنی کی انگوٹھی رکھا اور کھنکھار سے اپنا گلا صاف کرنے کی کوشش کی۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، میں صرف اس لیے ڈسکشن کی بات کر رہا تھا کہ ہمارے درمیان انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو سکے۔ اسجد میں آپ کو بہت اچھی طرح سمجھتی اور جانتی ہوں اور یہ جان کر مجھے افسوس ہوا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے درمیان انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے۔ میرا خیال تھا کہ ہم دونوں کے درمیان اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ وہ اسجد کا دن نہیں تھا، اسجد نے اعتراف کیا۔ اور اگر آپ کو یہ خیال ہے کہ نوٹبی اور بزنس کو ڈسکس کرنے سے ہماری کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوگی تو ٹھیک ہے، آئندہ ہم یہی ڈسکس کر لیں گے۔ امامہ کے لہجے میں لاپرواہی تھی۔ تم کو میری بات بری لگی؟ بالکل بھی نہیں، میں کیوں برا مانوں گی؟ اس کے لہجے میں موجود حیرت کے عنصر نے اسجد کو مزید شرمندہ کر دیا۔ شاید میں نے ہی غلط بات کر دی، شاید نہیں، یقیناً، اس نے تینوں لفظوں پر باری باری زور دیتے ہوئے کہا۔ تم جانتی ہو میرے لیے یہ رشتہ کتنی اہمیت کا حامل ہے، میرے سارے خواب جڑے ہیں اس رشتے سے اور تم سے۔ اسجد نے ایک گہرا سانس لیا۔ امامہ بے تاثر چہرے کے ساتھ اسی بیل کو دیکھ رہی تھی۔ شاید اسی لیے میں ضرورت سے زیادہ حساس ہو جاتا ہوں۔ مجھے اس رشتے کے حوالے سے کوئی خوف نہیں، میں جانتا ہوں کہ یہ رشتہ ہم دونوں کی مرضی سے ہوا ہے۔ وہ اس کے چہرے پر نظریں جمائے بڑے جذب سے کہہ رہا تھا اور یکدم ہی اسے ایک بار پھر یہ احساس ہونے لگا جیسے وہ وہاں موجود نہیں تھی، اس کی بات نہیں سن رہی، اسجد کو اگنور کر رہی تھی۔ ایک بہت بڑی کوٹھی کے عقب میں موجود نیکسی سے میوزک کی آواز باہر لان تک آ رہی تھی۔ باہر موجود کوئی بھی شخص انیکسی کے اندر موجود لوگوں کی قوت برداشت پر حیرانی کا اظہار کر سکتا تھا، لیکن وہ انیکسی کے اندر موجود لوگوں کی حالت دیکھ لیتا تو حیران کن قوت برداشت کی وجہ جان لیتا۔ انیکسی کے اندر موجود 6 لڑکے جس حالت میں تھے، اس حالت میں اس سے زیادہ تیز اور بلند میوزک بھی ان پر اثر انداز نہیں ہو سکتا تھا، اور جہاں تک 7ویں لڑکے کا تعلق تھا تو وہ کسی ایسی چیز سے متاثر نہیں ہوتا تھا۔ انیکسی کا وہ کمرہ اس وقت دھویں کے مرغولوں اور عجیب قسم کی بو سے بھرا ہوا تھا۔ قالین پر ایک مشہور ریسٹورنٹ سے لائے گئے کھانے کے کھلے ہوئے ڈبے اور ڈسپوزیبل پلیٹس، چمچے بھی پڑے ہوئے تھے۔ قالین پر کھانے پینے کی بچی کچی چیزیں اور ہڈیاں بھی ادھر ادھر پھینکی گئی تھیں۔ سافٹ ڈرنک کی پلاسٹک کی بوتلیں بھی ادھر ادھر لڑک رہی تھیں۔ کیچپ کی بوتلوں سے نکلنے والی کیچپ قالین کو کچھ بدنما بنا رہی تھی۔ وہ 7 لڑکے اسی قالین پر ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر برجمان تھے۔ ان کے سامنے قالین پر بیئر کا خالی کینز ایک ڈھیر بھی لگا ہوا تھا، اور تفریح کا یہ سلسلہ وہیں تک نہیں رکا۔ اس وقت وہ ان کی ڈگریز کو استعمال کرنے میں موجود تھے جس کا انتظام ان میں سے ایک نے کیا تھا۔ پچھلے 2 ماہ میں وہ تیسری بار اس ایڈونچر کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، اور ان 3 موقع پر وہ 4 مختلف قسم کے ڈرنکس استعمال کر چکے تھے۔ پہلی بار انہوں نے وہ ڈرگ استعمال کی جو ان میں سے ایک کو اپنے باپ کے دراز سے ملی تھی۔ دوسری بار انہوں نے جو ڈرگ استعمال کی وہ انہوں نے اپنے ایک اسکول فیلو کے توسط سے اسلام آباد کے ایک کلب سے خریدی تھی، اور اس بار وہ جو ڈرگ استعمال کر رہے تھے وہ انہوں نے ایک ٹرپ پر راولپنڈی کی ایک مارکیٹ میں یک افغان سے خریدی تھی۔ تینوں موقع پر انہوں نے ان ڈرگز کے ساتھ الکوہل کا استعمال کیا تھا جس کا حصول ان کے لیے مشکل نہیں تھا۔ اس وقت بھی ان 7 لڑکوں میں سے 6 لڑکے پوری طرح نشے میں تھے، ان میں سے ایک ابھی بھی کانپتے ہاتھوں کے ساتھ ڈرگ کو سونگھنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ وہ لڑکے سگریٹ پیتے ہوئے باقی لڑکوں کے ساتھ ٹوٹی پھوٹی گفتگو کر رہے تھے۔ صرف 7واں لڑکا مکمل طور پر ہوش میں تھا۔ اس لڑکے کا چہرہ پمپلز، محاسوں سے بھرا ہوا تھا، اور اس کے گلے میں موجود ایک سیاہ تنگ ڈوری میں 3-4 تانبے کے عجیب سی شکلوں کے زیورات پروئے ہوئے تھے۔
اس نے آنکھیں کھول کر اپنی دائیں طرف موجود لڑکوں پر ایک اچکنی نظر ڈالی۔ ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، مگر اس سرخی کے باوجود وہ ایسا کوئی تاثر نہیں دے رہی تھی کہ وہ باقی لڑکوں کی طرح مکمل طور پر نشے کی گرفت میں تھا۔ چند منٹ انہیں دیکھنے کے بعد اس نے سیدھے ہوتے ہوئے ڈبیا میں موجود باقی ڈرگ کون میں ڈال دی اور ایک چھوٹے سے سڑا کے ساتھ اسے سونگھنے لگا۔ کافی دیر کے بعد اس نے اس اسٹرا کو ایک طرف پھینک دیا اور اپنے ہاتھ میں تھوڑی سی ڈرگ رکھ کر زبان کی نوک کے ساتھ کچھ دلچسپی، تجسس مگر احتیاط کے ساتھ اسے چکھا۔ دوسرے ہی لمحے میں اس نے برق رفتاری کے ساتھ اپنے بائیں جانب تھوکا۔ ڈرگ یقیناً بہت اچھی کوالٹی کی تھی۔ اس کی آنکھیں اب پہلے سے زیادہ سرخ ہو رہی تھیں، مگر ابھی بھی وہ اپنے ہوش و حواس میں تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اپنی سرگرمی میں کچھ زیادہ محظوظ نہیں ہوا۔ 1-2 منٹ بعد اس نے اپنے قالین پر پڑے ہوئے بیئر کے کین سے چند گھونٹ لیتے ہوئے ڈرگ کے ذائقوں کو صاف کرنے کی کوشش کی۔ کین رکھنے کے بعد وہ چند منٹ تک کون میں موجود ڈرگ کو دیکھتا رہا۔ دوسرے 6 لڑکے اس وقت تک نشے میں پوری طرح دھت کارپیٹ پر اوندھے سیدھے لیٹے ہوئے تھے، مگر وہ اب بھی اسی طرح بیٹھا تھا۔ کین میں موجود بیئر کے گھونٹ لیتے ہوئے وہ پھر سوچ انداز میں ان کو دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھیں اب متورم ہو رہی تھیں، مگر ان میں موجود چمک بتا رہی تھی کہ وہ بھی مکمل طور پر نشے میں نہیں تھا۔ یہ اس کے ساتھ تیسری بار ہوا تھا۔ پہلی 2 بار ڈرگ استعمال کرنے کے بعد وہ اسی طرح بیٹھا رہا تھا، مگر اس کے دوست بہت جلد نشے میں دھت ہوئے تھے۔ رات کے پچھلے پہر وہ ان لوگوں کو اسی حالت میں چھوڑ کر خود گھر آ گیا۔ آج بھی وہ یہی کرنا چاہتا تھا۔ کمرے کے اندر موجود ڈرگ کی بو سے اب پہلی بار وہ الجھنے لگا۔ اس نے کھڑے ہونے کی کوشش کی اور لڑکھڑایا۔ اپنی لڑکھڑاہٹ پر قابو پاتے ہوئے وہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ نیچے جھک کر اس نے اپنے کارپیٹ رنگ، وائلٹ اور کریڈٹ کارڈ اٹھائے۔ پھر آگے بڑھ کر اس نے اسٹریو کو بند کر دیا۔ اپنی متورم اور سرخ آنکھوں سے اس نے کمرے میں ایک نظر دوڑائی، یوں جیسے وہ کوئی چیز یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر وہ کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ایک بار پھر نیچے بیٹھ کر اس نے جوگرز پہنے اور ان تسموں کو ٹخنوں کے گرد لپیٹ کر گیرا باندھی۔ پھر دروازے کا لاک کھول کر وہ باہر نکل گیا۔ روشنی سے یکدم وہ تاریکی میں آ گیا تھا۔ اندھیرے میں اپنا راستہ ڈھونڈتے ہوئے وہ انیکسی کے بیرونی دروازے کو کھولتا ہوا باہر لان میں آ گیا۔ انیکسی کی سیڑھیاں اترتے ہوئے اسے اپنی ناک سے کوئی چیز بہتی ہوئی محسوس ہوئی۔ بایاں ہاتھ اٹھا کر اس نے اوپری ہونٹ پر رکھا، اس کی انگلیاں چپچپانے لگیں۔ اس نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے اپنی انگلیوں کو انیکسی کی بیرونی لائٹ کی روشنی میں دیکھا۔ اس کی پوروں پر خون کے قطرے لگے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے ٹراؤزر کی جیب ٹٹولتے ہوئے اندر سے ایک رومال برآمد کیا اور اپنی پوروں پر لگا ہوا خون صاف کیا۔ اس کے بعد اسی رومال کے ساتھ اس نے اپنے ناک سے چمکنے والا خون صاف کیا۔ اس سے اپنے حلق میں کوئی چیز چبھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے کھنکھار کر اپنا گلا صاف کرنے کی کوشش کی۔ اسے اب اپنے سینے میں بھی گھٹن کا احساس ہونے لگا۔ چند گہرے سانس لے کر اسے اس گھٹن کو کم کرنے کی کوشش کی۔ وہیں کھڑے کھڑے اس نے 2-3 بار نیچے تھوکا اور ایک بار سیڑھیاں اترنے کے لیے قدم بڑھایا۔ وہ یکدم ٹھٹک گیا۔ اس کی ناک میں عجیب سی سنسناہٹ ہوئی۔ وہ پھر یکدم کوئی چیز پوری قوت سے بہنے لگی۔ وہ بے اختیار کمر کے بل جھک گیا۔ ایک دھار کی صورت میں اس کی ناک سے نکلنے والا خون سیڑھیوں پر گرنے لگا، ماربل سے پھسلتا ہوا خون۔ وہ اسے دیکھتا رہا۔ گالف کلب میں تقریب تقسیم انعامات منعقد کی جا رہی تھی۔ 16 سالہ سالار سکندر بھی 7 انڈر پار کے اسکور کے ساتھ پہلی پوزیشن کی ٹرافی وصول کرنے کے لیے موجود تھا۔ سکندر عثمان نے سالار سکندر کا نام پکارے جانے پر تالیاں بجاتے ہوئے اس ٹرافی کیبنٹ کے بارے میں سوچا، جس میں اس سال انہیں کچھ مزید تبدیلیاں کروانی پڑیں۔ سالار کو ملنے والی شیلڈ اور ٹرافیز کی تعداد اس سال میں پچھلے سالوں جیسی ہی تھی۔ ان کے تمام بچے ہی پڑھائی میں بہت اچھے تھے، مگر سالار سکندر باقی سب سے مختلف تھا۔ ٹرافیز اور شیلڈز اور سرٹیفکیٹس کے معاملے میں وہ سکندر عثمان کے باقی بچوں سے بہت آگے تھا۔ 150 IQ لیول کے حامل اس بچے کا مقابلہ کرنا کسی کے لیے بھی ممکن نہیں تھا۔ فخریہ انداز میں تالیاں بجاتے ہوئے سکندر عثمان نے دائیں طرف بیٹھی ہوئی اپنی بیوی کو سرگوشی سے کہا، یہ گالف میں اس کی 13ویں اور اس سال کی 4تھی ٹرافی ہے۔ ہر چیز کا حساب رکھتے ہو تم، اس کی بیوی نے مسکراتے ہوئے کہا، جس کی نظریں اس وقت مہمان خصوصی سے ٹرافی وصول کرتے ہوئے سالار پر مرکوز تھیں۔ صرف گالف کا؟ اور کیوں؟ اور تم اچھی طرح جانتی ہو۔ سکندر عثمان نے اپنی بیوی کو دیکھا جو اب سیٹ پر جاتے ہوئے سالار کو دیکھ رہی تھی۔
آئی بیٹ اگر یہ اس وقت اس مقابلے میں شرکت کرنے والے پروفیشنل کھلاڑیوں کے ساتھ کھیل رہا ہوتا تو بھی اس وقت اس کے ہاتھ میں یہی ٹرافی ہوتی۔ سکندر عثمان نے بیٹے کو دور سے دیکھتے ہوئے کچھ فخریہ انداز میں کہا۔ سالار اب اپنی سیٹ کی طرف موجود دوسری سیٹوں پر موجود دوسرے انعامات حاصل کرنے والوں کے ساتھ ہاتھ ملانے میں مصروف تھا۔ ان کی بیوی کو سکندر عثمان کے دعوے پر کوئی حیرانی نہیں ہوئی، کیونکہ وہ جانتی تھیں سالار کے بارے میں کہ میں ایک باپ کا جذباتی جملہ نہیں تھا۔ وہ واقعی اتنا ہی غیر معمولی تھا۔ اسے 2 ہفتے پہلے اپنے بھائی زبیر کے ساتھ اسی گالف کورس پر 18 ہول پر کھیلا جانے والا گالف میچ یاد آ گیا۔ رف میں اتفاقاً کٹ جانے والی ایک بال کو جسے وہ صفائی اور مہارت کے ساتھ واپس گرین پر لایا تھا، اس نے زبیر کو محوت حیرت کر دیا۔ وہ پہلی بار سالار کے ساتھ گالف کھیل رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا 18 ہول کے خاتمہ تک کسی کو بھی یہ یاد نہیں تھا کہ اس نے یہ جملہ کتنی بار بولا تھا۔ رف سے کھیلے جانے والی اس شاٹ سے اگر اسے محو حیرت کیا تھا تو سالار سکندر کے پٹرز نے اسے دم بخود کر دیا تھا۔ گیند کو ہول میں جاتے دیکھ کر اس نے کلب کے سہارے کھڑے صرف گردن موڑ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں سالار سکندر اور ہول کے درمیان موجود فاصلے کو ماپا تھا، جسے وہ بے یقینی سے سر ہلاتے سالار کو دیکھتا رہا۔ آج سالار صاحب اچھا نہیں کھیل رہے۔ زبیر نے مڑ کر بے یقینی کے عالم میں اپنے پیچھے کھڑے کیڈی کو دیکھا جو گالف کارٹ پکڑے سالار کو دیکھتے ہوئے بڑبڑا رہا تھا۔ ابھی یہ اچھا نہیں کھیل رہا؟ زبیر نے استہزائیہ انداز میں کلب کے کیڈی کو دیکھا۔ ہاں صاحب، ورنہ بال کبھی رف میں نہیں جاتی، کیڈی نے بڑے معمول انداز میں انہیں بتایا۔ آج آپ یہاں پہلی بار کھیل رہے ہیں اور سالار صاحب پچھلے 7 سال سے یہاں کھیل رہے ہیں۔ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ آج اچھا نہیں کھیل رہے۔ کیڈی نے زبیر کی معلومات میں اضافہ کیا اور زبیر نے اپنی بہن کو دیکھا جو فخریہ انداز میں مسکرا رہی تھی۔ اگلی بار میں پوری تیاری کے ساتھ آؤں گا اور اگلی بار کھیل کی جگہ کا انتخاب بھی میں کروں گا۔ زبیر نے کچھ خفت کے عالم میں اپنی بہن کے ساتھ سالار کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ اینی ٹائم اینی پلیس، کسی بھی وقت کسی بھی جگہ، انہوں نے سالار کی طرف اپنے بھائی کو پورے اعتماد انداز میں چیلنج کرتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں ایک ویکینڈ پر ٹی اے اور ٹی ڈی کے ساتھ کراچی بلوانا چاہتا ہوں، انہوں نے سالار کے قریب پہنچ کر ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ سالار مسکرایا۔ کس لیے؟ میرے بہاف پر تم کراچی چیمبر آف کامرس کے صدر کے ساتھ ایک میچ کھیلنا۔ میں اس بار الیکشن میں ان سے ہار رہا ہوں، مگر وہ اگر کسی گالف کا میچ ہار گیا تو اسے ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، اور وہ بھی ایک بچے کے ہاتھوں۔ سو لیٹس سیٹل دا اسکورز۔ وہ اپنے بھائی کی بات پر ہنسی تھی، مگر سالار کے ماتھے پر چند بل نمودار ہو گئے۔ بچہ، اس نے ان کے جملے میں موجود واحد قابل اعتراض لفظ پر زور دیتے ہوئے اسے دہرایا۔ میرا خیال ہے انکل مجھے کل آپ کے ساتھ 18 ہولز کا ایک گیم کھیلنا ہی پڑے گا۔ اسجد دروازہ کھول کر اپنی ماں کے کمرے میں داخل ہوا۔ امی، آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ہاں کہو، کیا بات کرنی ہے؟ اسجد صوفے پر بیٹھ گیا۔ آپ ہاشم انکل کی طرف نہیں گئیں؟ نہیں، کیوں، کوئی خاص بات ہے؟ ہاں، امامہ اس ویکینڈ پر آئی ہوئی ہے۔ اچھا، آج شام کو چلیں گے۔ تم گئے تھے وہاں؟ شکیلہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں میں گیا تھا۔ کیسی ہے وہ؟ اس بار تو خاصے عرصے بعد آئی ہے، شکیلہ کو یاد آیا۔ ہاں، 2 ماہ کے بعد۔ شکیلہ کو اسجد کچھ الجھا ہوا لگا۔ کوئی مسئلہ ہے؟ امی، مجھے امامہ پچھلے کافی عرصے سے بہت بدلی لگ رہی ہے۔ اس نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ بدلی؟ کیا مطلب؟ مطلب تو میں شاید آپ کو سمجھا نہیں سکتا، بس اس کا رویہ میرے ساتھ کچھ عجیب سا ہے، اسجد نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ آج تو وہ ایک معمولی سی بات پر ناراض ہو گئی، پہلے جیسے کوئی بات ہی نہیں رہی اس میں۔ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا اسے کیا ہوا ہے۔ تمہیں وہم ہو گیا ہوگا اسجد، اس کا رویہ کیوں بدلنے لگا؟ تم کچھ زیادہ جذباتی ہو کر سوچ رہے ہو۔ شکیلہ نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ نہیں امی، پہلے بھی میں یہی سمجھ رہا تھا کہ شاید مجھے وہم ہوگا، لیکن اب خاص طور پر آج مجھے یہ احساسات وہم نہیں لگ رہے۔ وہ بہت اکھڑے انداز میں بات کرتی ہے مجھ سے۔ تمہارا کیا خیال ہے اس کا رویہ کیوں بدل گیا ہے؟ شکیلہ نے بشمیز انداز میں کہا۔ یہ تو مجھے نہیں پتا۔ تم نے پوچھا اس سے؟ ایک بار نہیں، کئی بار۔ پھر ہر بار آپ کی طرح وہ بھی یہی کہتی ہے کہ مجھے غلط فہمی ہو گئی ہے، اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔
کبھی کہتی ہے اسٹڈیز کی وجہ سے ایسا ہے، کبھی کہتی ہے وہ میچور ہو گئی ہے۔ یہ ایسی کوئی غلط بات تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے واقعی یہ بات ہو۔ شکیلہ نے اسے تسلی دی۔ امی بات سنجیدگی کی نہیں ہے، مجھے لگتا ہے وہ مجھ سے کترانے لگی ہے، اسجد نے کہا۔ اسجد تم فضول باتیں کر رہے ہو، میں نہیں سمجھتی کہ کوئی ایسی بات ہوگی۔ ویسے بھی تو تم دونوں بچپن میں ایک دوسرے کو جانتے ہو، ایک دوسرے کی عادات سے واقف ہو۔ شکیلہ کو بیٹے کے خدشات بالکل بے معنی لگے۔ ظاہر ہے عمر کے ساتھ ساتھ کچھ تبدیلیاں آ ہی جاتی ہیں، اب بچے تو نہیں رہے تم اور وہ، تم معمولی باتوں پر پریشان ہونے کی عادت چھوڑ دو، انہوں نے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ ویسے بھی ہاشم بھائی اگلے سال اس کی شادی کر دینا چاہتے ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ بعد میں اپنی تعلیم مکمل کرتی رہے گی، کم از کم وہ تو اپنے فرض ادا کریں، شکیلہ نے انکشاف کیا۔ انکل نے ایسا کہا، اسجد کچھ چونک گیا۔ کئی بار کہا ہے، میرا خیال ہے وہ لوگ تو تیاریاں بھی کر رہے ہیں۔ اسجد نے ایک بار اطمینان بھرا سانس لیا۔ ہو سکتا ہے امامہ اسی وجہ سے قدرے پریشان ہو۔ ہاں ہو سکتا ہے، بہرحال یہی صحیح ہے، اگلے سال شادی ہو جانی چاہیے، اسجد نے کچھ مطمئن ہوتے ہوئے کہا۔